السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے خاوند کو خوش کیسے رکھوں؟ یہ خاوند کو خوش رکھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ اس کی خدمت کریں، آپ اس کے لیے زینت کریں، آپ اس کے لیے لباس بنیں، حافظات للغیب، آپ اس کی رازدان بنیں، آپ اس سے خوب محبت کریں۔ انشاءاللہ آپ کا خاوند آپ سے خوش ہوگا۔ اگر آپ اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی ہیں، خاوند کے لیے زینت بھی کرتی ہیں، خاوند کی رازدان بھی ہیں، خاوند سے محبت بھی کرتی ہیں، اور خاوند کے سامنے اپنی زبان اور لب و لہجے کا اچھا استعمال بھی کرتی ہیں، تو پھر بھی خاوند خوش نہیں ہے، تو پھر تو وہ کائنات کا بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ اس کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، پھر تو اس کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ ایک بندی اس نے کلمے کے نام پہ لی ہے، وہ خدمت گزار بھی ہے، اور وہ خاوند کے لیے زینت بھی کرتی ہے، رازدان بھی ہے، اور خاوند کے لیے اچھا لباس بھی ہے، اور وہ خاوند کے لیے اپنے لب و لہجے کو بھی میٹھا اور نرم رکھتی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود حیا نہیں کرتا۔ اس کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور آخر میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہی تھی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ لیکن میں اپنی اسلامی بہن سمیت اپنی معزز خواتین تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری بعض خواتین ان پر ان کے خاوند اس لیے خوش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان کا ناروا استعمال کرتی ہیں۔ جو عورت بد زبان ہو یا زبان کا ناروا استعمال کرے، اس پہ خاوند کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عورت اپنی خاوند کی رازدان نہ ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کے عیوب شیئر کرے، اس کے نقائص شیئر کرے، اس کی پگڑی اچھالے، جو عورت اپنے خاوند کی رازدان نہیں، اپنے خاوند کے لیے اچھا لباس نہیں بنتی، اس پر خاوند کبھی خوش نہیں رہتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انسانی وجود کے قائم رہنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اسی طرح اگر آپ اپنے خاوند سے خوشیاں لینا چاہتی ہیں تو آپ اس کی رازدان بنیں اور اس کے لیے اچھا لباس بنیں، اس کے تمام عیوب کو چھپا لیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی خامیوں پہ نظر نہ رکھیں، اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کے خاوند میں 80% خوبیاں ہیں، 20% اس میں نقائص ہیں، تو یہ 20% جو نقائص ہیں وہ دب جانے چاہیے اتنی خوبیوں میں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ بعض خواتین، میں اکثر کی بات نہیں کرتا، وگرنہ بڑی بڑی نیک، بڑی بڑی مطیع اور اپنے خاوندوں کی فرما بردار خواتین الحمدللہ معاشرے میں، ماحول میں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض خواتین کے ہاں خرابی یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو لیتی ہیں اور اچھالتی ہیں، اور 99 جو خوبیاں ہیں اور جو خیر کے معاملے ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتی ہیں۔ اور ایک بات آپ سے میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے خاوند کو خوش رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے خاوند کی باتوں کو مانا کریں۔ وہ آپ کو جو لباس لا کر دے، وہ آپ کو جس مکان میں رکھے، وہ آپ کو جیسے رکھے، اس کی بات کو اہمیت دیا کریں۔ شادی کے بعد اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، لیکن ان کی دی ہوئی چابی کے مطابق نہ چلیں، ان کو احترام کی نظر سے دیکھیں، لیکن غمی خوشی کے جو معاملے ہیں، نجی معاملے ہیں، خاندانی معاملے ہیں، اپنے خاوند کی رائے کا احترام کریں۔ جو عورت اپنے خاوند کی رائے کا احترام کرتی ہے، خاوند اس سے خوش رہتا ہے۔ تو ازدواجی زندگی میں خرابیاں، اس کے کئی ایک اسباب ہیں جی، ہم نے کئی ایک مواقع پہ ان کو بیان بھی کیا ہے، تو سر دست جو ہمیں یاد ہے وہ ہم نے اس سوال کے جواب میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایک مسلم خاتون کو، ایک مسلمان بیوی کو اپنے خاوند کے لیے اچھا لباس بننے کی توفیق دے، خدمت گزار بننے کی توفیق دے، رازدان بننے کی توفیق دے، اس کے لیے دعائیں کرنے کی اس کو توفیق دے، اس کے عیوب کو، نقائص کو ڈھانپنے کی توفیق دے۔ اور اگر وہ اس سب کچھ کے باوجود ظلم زیادتی کرتا ہے تو ایسی مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے، اور اللہ اس کو اچھی جزا دے دنیا اور آخرت میں۔ اور میری بعض معززات بہنیں یہ بات اچھی طرح سن لیں
کہ کسی وقت یہ خامند امتحان بھی ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش بھی بن جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کے احساسات اور جذبات کو مجروح کرتا ہے اور آپ پورے حقوق ادا کرتی ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صبر کریں، تقوی اختیار کریں، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ یا الہ العالمین مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے بولنے کی توفیق سے جس سے میرا خامد خوش ہو جائے۔ یہ آپ اللہ سے دعا بھی کیا کریں، وہ آپ کی جنت ہے، اور اگر آپ اس کو تکلیف بلا وجہ دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی جہنم ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، غور کرنے کی، خود کو بدلنے کی، گھروں کو جنت بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔